وہ فوٹیجز بھی آپ کے پاس موجود ہیں کہ وہ پولیس کو دھکے دیتے ہوئے مارتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے، اور بہرحال وہ چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے۔ اس ہنگامہ آرائی کی وجہ سے پی ایس ایل کی ٹیمز نے جو نیشنل اسٹیڈیم کی طرف جانا تھا ہوٹل سے نکل کر، ان کا کانوائے وہاں سے نہیں جا سکا، ان کی پریکٹسز کینسل ہو گئی، ان کی ساری موومنٹ جو ہے وہ بند ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ نہیں جا سکے۔ جو واقعہ ہوا یہ بالکل ناپسندیدہ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم نے خوشی سے نہیں کیا اور ہمیں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ اگر ہم نہ کرتے تو اس کے نقصانات کیا کیا کچھ ہو سکتے تھے۔ شیخ رشید نے خود یہ کہا کہ جو ہمیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں، مختلف شہروں کے انہوں نے نام لیے جس میں انہوں نے کراچی کا بھی ذکر کیا۔ ایک ایم پی صداقت حسین، وہ بھی اس لیے شاید پکڑے گئے یا ان کو ڈنڈا لگا، تو اگر ویڈیو آپ دیکھیں گے وہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے پولیس والوں پر ڈنڈے برسا رہے تھے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تاثر بھی غلط ہے کہ جی کسی ایم پی کو مار کے گھسیٹ کے لے کے چلے گئے۔ جب آپ پی ایس ایل کے جہاں ٹیمز ٹھہری ہیں اس علاقے میں جائیں گے، زبردستی جائیں گے، پولیس کے روکنے کے باوجود جائیں گے، اور پولیس آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی ایکشن لینا پڑے گا، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی خواتین اگر ہیں تو آپ ان کو وہاں سے ہٹا دیتے، سائڈ پہ کر دیتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اور یہ بدقسمتی سے طریقہ کار رہا ہے اکثر مواقعوں پر ایم کیو کا کہ جہاں کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہونے لگتی ہے وہ خواتین کو اور بچوں کو آگے کر دیتے ہیں اور پھر ان کی شیلڈ بنا کر وہ اس پہ پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں۔ مجھے اس بات کی بھی ضرور وضاحت کرنی ہے کہ کل جو میں دیکھتا رہا ٹی وی پہ، ایک جگہ کہا گیا کہ کسی ایک بچے کی ہلاکت ہو گئی ہے، ایم کیو ایم کے لیڈرز نے کہا۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ خبر کہاں سے نکلی، کیسے نکلی، کون تھا بچہ جو خدا نخواستہ اس واقعے میں شاید کہتے ہیں ہلاک ہو گیا۔ پھر ایک انہوں نے کہا کہ ان کے ایک ساتھی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ پھر بعد میں رات میں ان کے ترجمان کا میں نے وہ بیان پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک ساتھی دوران علاج جناح ہاسپٹل میں انتقال کر گئے۔ یہ تین چیزیں مختلف مواقعوں پر مختلف وقت میں مختلف لوگوں نے ان کی کہی ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کسی بچے کی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ ان کے ایک کوئی ہیں عہدیدار ہیں، کارکن ہیں، حنیف صورتی، ان کی آنکھ کے قریب زخم ضرور لگا، لیکن کسی ہاسپٹل میں ان کے علاج کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے۔ کس ہاسپٹل میں گئے، کہاں گئے، کہاں سے علاج کرایا ہے، کسی سرکاری اسپتال سے، بڑے اسپتال سے کوئی ریکارڈ ہمارے پاس نہیں۔ اللہ کرے وہ ٹھیک ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہوں گے، جبھی شاید ان کو زیادہ علاج کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی، لیکن مجھے نہیں پتا کہاں سے انہوں نے علاج کرایا۔ تیسرا جو انہوں نے کہا کہ ایک اسلم صاحب ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی، جن کی شاید وہ آج نماز جنازہ بھی انہوں نے رکھی ہے۔ جو بیان آیا تھا ترجمان کا وہ یہ تھا کہ دوران علاج جناح ہاسپٹل میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم نے پتہ کرایا، جناح ہاسپٹل میں نہیں، کسی بھی سرکاری بڑے ہاسپٹل میں کوئی شخص زخمی حالت میں نہیں آیا، اور جناح ہاسپٹل میں بالکل بھی نہیں آیا۔ 3 افراد آئے تھے جو معمولی زخمی تھے، جن میں ایم پی صاحب بھی شامل تھے، اور ان کو اس وقت کی جو روٹین کی ہوتی ہے ٹریٹمنٹ وہ کر کے ان کو ریلیز کر دیا گیا تھا اور وہ چلے گئے تھے۔ اسلم صاحب کے نام کا کوئی پیشنٹ جناح ہاسپٹل میں کل کسی وقت آیا ہی نہیں، اور نہ کسی کی طرح سے ڈیتھ ہوئی۔ ہم نے مزید معلومات نہیں تو پتہ یہ چلا کہ 8:30 بجے تقریباً کل رات 8:30 بجے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں اسلم صاحب کی آمد ہوئی ہے، اور وہاں ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے کچھ، اور اس ٹریٹمنٹ کے بعد ان کو وہاں سے ریفر کیا گیا ہے NICVD میں، اور NICVD وہ پہنچے ہیں رات کو 10:30 بجے، اور رات 10:30 بجے جب وہاں لائے گئے ہیں تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ زخمی ہو گئے اور تشدد ہوا اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو پہلا سوال تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر تو چیف منسٹر ہاؤس کے پاس یا میرٹ ہوٹل کے پاس، PC کے پاس، گوگل کے پاس کہیں اس مقام پر ان پر تشدد ہوا اور زخمی ہو گئے اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی،
تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہاں سے کسی مریض کو لے جانے کے لیے سول ہاسپٹل آسان ہے، جنا ہاسپٹل آسان ہے، NICVD آسان ہے، یا اور کوئی قریب کا پرائیویٹ ہاسپٹل بڑا ہاسپٹل وہ آسان ہے، یا یہاں سے 15-16 کلومیٹر دور کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز آسان ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں، ہمیں افسوس ہے کہ ایک شخص کی جان گئی ہے کسی کی وجہ سے، چاہے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے گئی ہو، کسی وجہ سے گئی ہو، لیکن جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ تشدد کی وجہ سے ان کی جان گئی ہے، اب تک کی جو معلومات ہمارے پاس ہیں اس چیز کی کوئی ثبوت سامنے نہیں ہے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اسلم صاحب کی فیملی سے کہ حقائق کو سامنے لانے کے لیے، چونکہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے حکومت کے اوپر یا پولیس کے اوپر کہ ان کے تشدد سے کوئی ایک شخص ہلاک ہوا ہے، محمد اسلم صاحب کا پوسٹ مارٹم کرانے کی وہ اجازت ہے۔ میں یہ حکومت سندھ کی جانب سے ان کی فیملی سے درخواست کر رہا ہوں، وہ اس وقت ظاہر ہے کہ دکھ میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، لیکن اس واقعے کی جو صاف اور شفاف تحقیقات ہے اس میں مدد فراہم کریں ہماری، اور اگر واقعی کل کے اس واقعے میں تشدد کی بنا پر ان کی جان گئی ہے تو پھر جو ذمہ دار لوگ ہوں گے تاکہ ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ جو اپیرنٹلی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، جو ڈاکومنٹس ہمارے سامنے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تشدد سے نہیں بلکہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ان کو لے کر جایا گیا تھا کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز، اور وہاں سے پھر ان کو جو ہے وہ یہاں لے کر آئے NICVD ہے۔ اچھا، ایک اور چیز انہوں نے کہی، کل یہ سارا کہتے رہے کہ ہمارے سینکڑوں کارکن اور خواتین ہماری جو ہیں وہ گرفتار ہیں اور وہ لاپتہ ہیں اور پتہ نہیں کہاں ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا، رات میں جب مجھ سے پوچھا گیا کہ کوئی بے گناہ شخص گرفتار نہیں ہوگا اور خواتین بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں، جب ہم نے پتہ کیا تو تقریباً کوئی 8 کے قریب افراد جو ہیں وہ گرفتار تھے۔ پہلے 6 تھے، اس کے بعد 2 لوگ کہیں اور تھانوں میں تھے، 6 افراد تھے، اور ان 6 کے 6 افراد گرفتار بھی نہیں تھے، حراست میں تھے۔ گرفتار تو FIR وغیرہ ہوتے ہیں، حراست میں تھے پولیس کی، اور ان کو بھی فوری طور پر پھر چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پر ریلیز کر دیا گیا تھا۔ تو کوئی سینکڑوں ہزاروں لوگ گرفتار نہیں ہوئے، کسی پہ کوئی تھانے میں تشدد نہیں ہوا، کوئی اس قسم کا واقعہ نہیں ہوا۔